السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں رائز اینڈ شائن ود بحریہ یونیورسٹی. مجھے کہتے ہیں فاطمہ عنایت، اور جناب ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے ایپیسوڈ، ایک نئے سیزن کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کے تمام دن اچھے گزرے ہوں گے، اور اگر نہیں بھی گزرے تو چلیں آپ گزر جائیں گے، کیونکہ نئے نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے نئے چہروں کے ساتھ آپ کے دن کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے ہم جو یہاں موجود ہیں. تو جناب زیادہ دیر نہیں لگائیں گے، کیونکہ آپ سے بات چیت تو چلتی رہے گی. آج کے مہمان کا تعارف آپ سے کرائیں گے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کی پرسنالٹی کے بہت سارے رخ ہیں. جب ان کا پروفائل میری نظروں سے گزرا تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک ہی آدمی اتنی ساری چیزوں پہ بھی کمان رکھ سکتا ہے. بڑی حیرانگی بھی ہوئی اور بڑا تجسس بھی ہوا ملاقات کا، جاننے کا، اور اب انشاءاللہ ہم مل کے جانیں گے. تو جناب میں بتاتی ہوں کہ آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ ویسے تو بحریہ یونیورسٹی کے ڈائریکٹر مارکیٹنگ شاہد مصطفیٰ حق موجود ہیں، اور باقی ان کی پرسنالٹی کے جو اینگلز ہیں وہ انہی کی جانب چل کے پوچھیں گے کہ کیا کیا کیسے کچھ کر لیا اتنا سارا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دی شو. تھینکس ا لاٹ. بہت اچھا لگا کہ آپ آئے. اچھا لگا، مجھے بھی اچھا لگا، موقع ملتا ہے اچھی باتیں کرنے کا اچھے لوگوں کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. آپ کا پروفائل جو ہے سب سے پہلے اس کی جانب چلوں گی. انجینئرنگ کی ڈگری کی اور پھر MBA کر لیا. بڑا ڈفرینس ہے دونوں میں. بزنس پڑھنے کا شوق تھا؟ ایولیوشن ہے میرے خیال میں یہ کہ انجینئرنگ جو ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، ٹیکنیکل نوکری آدمی ایک حد تک کرتا ہے کمپنی میں، اس کے بعد ریئلائز ہوتا ہے کہ یار کام تو میں کر رہا ہوں، جو باسز ہیں وہ دوسرے لوگ بن رہے ہیں، اور پھر احساس یہ ہوگا باسز وہ لوگ بن رہے ہیں جنہوں نے بزنس پڑھی ہوئی اور فائنانس پڑھی ہوئی، اس لیے جا کے MBA کر لیا. تو انجینئرنگ کی ڈگری اپنے شوق سے کی یا والدین کا شوق تھا؟ جس زمانے میں کہ میں بات کر رہا ہوں، زمانے میں جن کے اچھے نمبر آتے تھے یا تو وہ میڈیسن پڑھنے جاتے، انجینئرنگ کرنے جاتے. نہیں، ویسے آج کے زمانے میں بھی بچہ بھی اگر چھوٹا ہی ہوتا ہے تو پیرنٹس کا پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا، ریزلٹس کے ساتھ ساتھ. تو وہ مجھے لگا کہ شاید پروفائل میں جو تبدیلیاں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ جب انجینئرنگ کر لی تو پھر لگا کہ والدین کا شوق پورا ہو گیا، اب اپنا کر لیا جائے. تھوڑا سا ایک حد تک بات بھی، انجینئرنگ جو ہوتی ہے وہ کسی حد تک مائکرو کام ہوتا ہے، اور میں نے کیا، میں نے ایک لیب میں بیٹھ کے کام کیا. بزنس مینجمنٹ جو ہوتا ہے تھوڑا میکرو کام. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شروع سے ایک براڈ پرسپیکٹو پہ کام کرنے کا شوق تھا. That's very nice way of putting it. تو پھر مارکیٹنگ کر لی، پھر ملٹی نیشنل میں چلے گئے، نیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی کام کیا. کیسا تجربہ رہا؟ میں امریکہ سے میں نے MBA کیا تو وہاں کی کمپنی تھی جو پاکستان میں آفس کھولنا چاہ رہی تھی اسلام آباد میں. اسلام آباد مجھے ہمیشہ سے پسند تھا، تو جب آپشن ملا تو لوگوں نے کہا یار امریکہ چھوڑ کے جا رہے ہو. میں نے کہا میں نے پاکستان تو واپس جانا، میں دیسی آدمی ہوں، اسلام آباد میں اپرچونٹی مل رہی، میں جاتا ہوں، تو میں یہاں آ گیا. تو وہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. گورنمنٹ کے ساتھ جب میں نے کام کیا، میں نے 4 سال PTCL کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل اور ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ، ان کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں نے سیٹ اپ کیا، سیلز ڈپارٹمنٹ میں نے ہیلپ کی. کام کرنے کے دونوں طریقے الگ ہیں، اور دنیا میں آپ کو رہنا تو آپ کو دونوں طریقے آنے چاہیے. بالکل. لیکن شاہد صاحب، اگر ایگزیکٹو پوسٹ پہ ایک دفعہ کام کر لیا جائے اور اس کے بعد پھر آپ نے سوئچ کیا تو شعبہ درس و تدریس بڑا مشکل ہے دونوں میں، کیونکہ جب آپ ایک ایجوکیشن کی فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ ایگزیکٹو پوسٹ جو ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے. بالکل صحیح بات کی. مجھے یاد ہے ہمارے اس زمانے ریکٹر ہوتے تھے ایڈمرل فاروق رشید صاحب. تو انٹرویو میں جب آئے تو کہنے لگے شاہد صاحب آپ کو پتہ ہے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا تھوڑا تھوڑا اندازہ ہے. کہنے لگا وہاں آپ کام کرواتے تھے، بالکل یہاں آپ کام کریں گے. وہاں آپ کے پاس ایک PA PS ہوتا تھا، 2 ڈرائیور ہوتے تھے. یہاں آپ کے پاس اگر آپ خود رکھ لیں آپ کی مرضی، اور تو نہیں ہوگا. تو لیکن فیکلٹی تو لوگوں کی خدمت کے لیے وہ کام کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں نے پہلے سال میں نے وزٹنگ میں 1-2 کورس ادھر ادھر پڑھائے تھے، اور جب مجھے پڑھایا تو مجھے مزہ بڑا آیا. تو میرے بچوں نے مجھے کہا کہ واہ جانا آپ تو ہمیں سکھاتے رہتے ہیں بہت ساری چیزیں، اب دوسروں کو بھی جا کے سکھائیں. کیونکہ جب آپ پڑھانے کی فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ کا یوتھ سے بہت انٹریکشن ہوتا مزہ ہے، آتا ہے، آنے والی نسل سے نئے آئیڈیاز، بہت ہی ایک وائبرنٹ فیلنگ ہوتی ہے ان کے ساتھ. تو آپ نے پھر یہ سوچ کے وزٹنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ پرماننٹ فیکلٹی میں آ گئے. بچوں کو پڑھانے کا مزہ بہت آتا ہے، اس میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں. اب جیسے پیپر مارک کرنے کا مجھے بالکل شوق نہیں ہے، لیکن پڑھانے کا مجھے بہت شوق ہے، لیکن دونوں چیز ساتھ چلتی ہیں. بالکل. دوسری بات جو یہ ہوتی ہے، میری عمر الحمدللہ بہت ہو گئی، آپ نے پروفائل سے اندازہ ہو گیا ہوگا، لیکن مینٹلی آئی ایم اسٹل، اللہ کا کرم ہے، مینٹلی آئی ایم اسٹل الائیو بیکاز آئی ورک ود یم. دل جوان ہونا چاہیے، دل دماغ دونوں جوان رہتا ہے، اور یہ آئی تھنک دیٹس اے گریٹ تھنگ. دوسرا جو امپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے نا کہ آپ نے زندگی میں 30 سال گزارے، 40 سال اپنی انڈسٹری میں، تو بچوں کو، یوتھ کو جو آپ جو چیز کہتے ہیں اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. I've been there, I've done that, and this is the way it works, and this is the way it doesn't work.
تو بچے اس کو سنتے بھی ہیں, تو بڑا مزہ آتا ہے کلاس کو پڑھانے کا. آئی تھنک بچوں سے بھی وہی ری ایکشن آتا ہے. کوئی کتابی معلومات سے ہٹ کے جب آپ ایک تجربہ اپنا شیئر کرتے ہیں کلاس میں تو وہ ایک اور ماحول بنتا ہے, اور ہمیشہ سے بچوں کو وہ استاد بڑے پسند رہتے ہیں جو کلاس میں آ کے ایک کہانی سے اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں, اور یہ صرف ایکسپیرینس کی بیس پہ پاسبل ہوتا ہے. اور آج کل کی جو پڑھائی ہے اور آج کل کی انفیکٹ جو ساری اسٹوری ہے, وہ لوگ کہتے ہیں اسٹوری ٹیلنگ سے بات بنتی ہے. بالکل. اف یو نیڈ ٹو کنونس somebody there has to be story telling. لیکچرنگ از ناٹ گڈ انف. اور پھر بحریہ یونیورسٹی کے ساتھ یہ سفر جو ہے وہ رواں دواں رہا, اور آپ نے لیڈرشپ ڈیولپمنٹ سینٹر یہاں قائم کیا. ایل ڈی سی کے بارے میں بتائیں, یہ کیسے اس سے پہلے تھوڑی سی ایک دو چیزیں میں نے اور بھی کی. میں نے بحریہ بزنس کلب یہاں چلایا. اچھا. 3 سال تک. اسلام آباد پنڈی کی بہت ساری یونیورسٹیز آتی تھی, 50 ٹیمیں آتی تھی, 2 دن تک ہوتا تھا. اسٹوڈنٹ رن بٹ آئی واز دی فیکلٹی ایڈوائزر. کام کرنے میں بڑا مزہ آیا. پھر ایک سینٹر فار انٹرپرینورشپ بھی کھولا, وہ بھی چلا. تو جب یہ کام آیا تو کچھ نئی مینجمنٹ آئی, انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ نے سب کام کیے, ہم ذرا یہ بھی کریں. تو لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کا کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ کو کچھ یونیورسٹیز میں ملیں گی ٹریننگ سینٹر جو فیکلٹی کی ٹریننگ کرتے ہیں, کچھ جگہ ملیں گے جو پروفیشنل ٹریننگ کرتے ہیں. ہم نے لیڈرشپ ڈیولپمنٹ سینٹر کے 3 پلرز ہم نے بنائے. فیکلٹی ٹریننگ فار آر اون فیکلٹی اینڈ آؤٹ سائڈ فیکلٹی, ٹریننگ آف پروفیشنل. آپ پروفیشنل کورسز مارکیٹ سے لوگ آ جائیں وہ کریں, اور موسٹ امپورٹنٹلی ٹریننگ آف اسٹوڈنٹس. اب ایک ہم نے اسٹوڈنٹ گرومنگ پروگرام شروع کیا کہ بچے نے پڑھ تو لیا لیکن ان کو سافٹ اسکلس چاہیے, وہ کہیں کریکولم میں نہیں ہے, تو وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ. تو یہ 3 پلر. بلکہ ہم نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کی تھی وہاں, ہم نے فیمیل فیکلٹی کے لیے 1-2 بڑے اچھے سیشن کیے تھے. ہم اس کو کہتے ہیں سکسیڈنگ ان دا پروفیشنل ورلڈ, بیکاز وی ریئلائز کہ فیمیلز ان آر سوسائٹی ہیو مینی مور چیلنجز دین مین. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ وہ ماں, بیٹی, بہو, یہ ساس, بہت کچھ ہے, اور اس کے ساتھ پروفیشنل بھی بننا پڑتا ہے. تو ہم نے بڑے سیشنز کیے, اینڈ آئی تھنک اٹ واز ویری افیکٹو. سو وہ ایسی چیزیں کرنے کا, نئی نئی چیزیں کرنے کا مزہ آتا ہے. بالکل. تو نئے نئے تجربات کرتے کرتے جو ہے وہ اب فائنلی آپ کا تجربہ جو رہا آخر میں, جس پہ ابھی ہم بات کریں گے, کہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ لانچ کیا بحریہ یونیورسٹی. نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز مارکیٹنگ کرتی ہیں اپنی, لیکن اس ڈپارٹمنٹ کا کیا مقصد ہے یہاں؟ وہ ہوا یہ کہ جب میں یہاں پڑھاتا بھی تھا, اللہ کا کرم ہے, گاڈ از بین ویری کائنڈ, آئی ایم این آپٹمسٹ, آئی سے تھنگز ول ہیپن, گڈ تھنگز ہیپن. تو جب میں یہاں کرتا بہت ساری باتیں کرتا, سر یہاں یونیورسٹی میں اتنی اچھی چیز ہے, اب لوگوں کو نہیں پتہ. کوئی اچھا ٹیچر کوئی چیز پڑھا رہا ہے, کوئی اس کو انعام ملا ہے, ہمارے اپنے لوگوں کو نہیں پتہ. کوئی نیا ڈپارٹمنٹ کھلا, ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ. تو اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں. میں لوگوں کو کہتا تھا, اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا, مینجمنٹ کے بھی. تو مینجمنٹ نے کہا جی شاہ صاحب آپ یہ باتیں کرتے ہیں, تو وائی لیٹس اسٹارٹ اے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ. تو میں نے پھر ان کو بنا کے دیا کہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ایسے ہونا چاہیے, کیا کیا چیزیں اس میں ہونی چاہیے. پھر انہوں نے کہا جی شروع میں آ کے آپ ہی اس کو اسٹارٹ کریں, تاکہ میرے خیال میں اگر اب میں اپنی اگر ہسٹری دیکھوں تو پی ٹی سی ایل میں جا کے میں نے 2 نئے ڈپارٹمنٹ کھولے, یہاں کے ایل ڈی سی اسٹیبلش کیا. تو ہمارے کریکٹر تو انہوں نے بڑی مزے کی بات کی تھی کہ دیکھو یار, کسی ڈپارٹمنٹ کو چلانا ایک اور چیز ہوتی ہے, لیکن ایک نئی انیشیٹو لینا, in military terminology, raising a new unit is very difficult. Indeed. And you successfully did it. تو کہنے پھر لوگوں نے کہا یار ایک اور کریں, تو اس طرح آ کے مارکیٹنگ کھولا. ضرورت کیوں پڑی, آپ کا سوال یہ تھا کرتے ہیں کہ اب یونیورسٹی, ایک زمانہ تھا یونیورسٹی کا کام تھا پڑھانا, اب پڑھانا کافی نہیں رہا. بے شک. اب میرے لحاظ سے میرا ایک اپنا فلسفہ ہے, وہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی, کبھی اور کریں گے, کہ یونیورسٹی کا کام ہے پڑھانا, سکھانا, کرانا. صرف تھیوری لیکچر دے کے کافی نہیں. بالکل. پہلی بات یہ. پھر یونیورسٹی جو ہے وہ صرف کلاس میں آ کے ٹیچنگ کر کے پروفیسر چلے جائے گا, تو آپ پروفیسر کو استعمال نہیں کرے صحیح طریقے سے. صحیح. اس کی ایک ریسرچ پروفائل ہے, وہ پروجیکٹ کر سکتا ہے, وہ کنسلٹنسی کر سکتا ہے. بالکل. جب وہ ہے وہاں, تو وائی ناٹ یوز اٹ ٹو دی بینیفٹ آف دا یونیورسٹی. بالکل. اینڈ ٹو دا بینیفٹ آف دا پروفیسر, بیکاز اٹ ول ریز ہز پروفائل, یار سر کام کرتا ہے. گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ بڑا مزے کا چل رہا ہے, لیکن یہاں پہ کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, تو کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے رائز اینڈ شائن بحریہ یونیورسٹی. ہم یوں واپس آئے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन विद बहरिया यूनिवर्सिटी और आज हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर मार्केटिंग शाहिद मुस्तफ़ा हक साहब। और बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़े की गुफ्तगू चल रही है, बड़ी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू चल रही है, बहुत कुछ सीखने का मौका मुझे मिल रहा है। उम्मीद करते हैं आप भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और वापस चलेंगे। शाहिद साहब, आप जिक्र कर रहे थे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हवाले से कि यहाँ पे एक नया इनिशिएटिव आपने लिया। बिल्कुल, और इसकी वजह क्या है, ज़रूरत क्यों पड़ी? भाई मैंने कहा कि बहरिया यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल ठीक है। अब जब ये टीवी और रेडियो शुरू हुआ तो कितनी यूनिवर्सिटी के पास ये चीज़ है, बिल्कुल, लेकिन बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ लेकिन इस चीज़ को हम उस तरह एक्सप्लॉइट या यूज़ नहीं कर सके यूनिवर्सिटी के फ़ायदे के लिए और स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए जिस तरह करना चाहिए था। लेकिन एक हद तक जितने रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है उस हद तक जो है वो बहरिया यूनिवर्सिटी अपने मीडियम्स का इस्तेमाल कर रही है। अब पढ़ाई की हद तक ठीक है, यूट्यूब पे भी जाती है, लेकिन अब ज़माना जैसे आ गया रिमोट लर्निंग, रिमोट टीचिंग का। बिल्कुल, दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म, वी ऑलरेडी हैव ए प्लेटफॉर्म। उसके लिए हमें एडिशनल काम करना पड़ेगा। हमारे पास एक बड़ा लिमिटेड सेटअप है जिस पे हम काम करते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में है जिसने एक बहुत बड़ा अपना सेंटर बनाया हुआ है। इट्स अ मीडिया हाउस, दे यूज़ इट कमर्शियली। बिल्कुल, उसका फ़ायदे दो होते हैं। यूनिवर्सिटी की कमाई होती है, बच्चों की ट्रेनिंग ऑन लाइव सिचुएशन होती है। हम यहाँ तक अभी जितना कर रहे हैं पार्टली लाइव है, पार्टली क्लास बेस्ड, उसमें बच्चों को एक्चुअल प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। तो जो यूनिवर्सिटीज़ का काम आजकल है, जो मैंने कहा ना, सिखाना और कराना, बिल्कुल, उसके लिए इस किस्म की चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया। अब जैसे एक और चीज़ है, आप लोगों ने नहीं सुना होगा, बहरिया यूनिवर्सिटी में एक थिंक टैंक बना है, एक सेंटर बना है, उसका नाम है स्मार्ट इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स। अच्छा, यानी जो सीपेक से रिलेशन है, या आप वेयर हाउसिंग करें, ट्रांसपोर्टेशन करें, जो इस किस्म के काम करते हैं बड़े बड़े वेयर हाउस, उसमें दे कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी। और बहरिया यूनिवर्सिटी में सेटअप हो गया, ठीक। दे आर नाउ वर्किंग विद सम ऑफ द मेन लॉजिस्टिक कंपनीज टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। अब मेरे ख्याल में बहरिया यूनिवर्सिटी की ये चीज़ जो है ना, 8,000 लोग हैं बहरिया यूनिवर्सिटी में, फैकल्टी वगैरह मिलाकर 8,500 हो जाते हैं। 100 लोगों से ज़्यादा को ये चीज़ पता नहीं। सही। तो इसकी मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट काम करेगा। बेसिकली मार्केटिंग से मुराद हमारी तो इश्तिहारात की बुनियाद पर ही होती है। यही तो बात है। देखिए, मार्केटिंग के पहले में बात, मार्केटिंग का काम है पहली बात आइडेंटिफाई करना कि मार्केटेबल क्या चीज़ है। सही। अगर हमारे पास कोई बच्चा है जो बहुत अच्छे प्रोग्राम कर सकता है, हम कहेंगे यार ये हम आपके प्रोग्राम होस्ट कर देते हैं, जगह भी हमारे पास है, इंटरव्यू लेने वाला भी हमारे पास है, प्रेजेंटर भी हमारे पास, आप गेस्ट को बुलाए, ये करें, प्रोग्राम हम आपको भेज देते हैं। सही। तो पहली बात आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मार्केटेबल आइटम। दूसरे, अगर बात चीज़ें आपको मिलेंगी एक सर्टन फॉर्मेट में, एक चीज़ है मार्केटिंग का क्या काम होता है, उसकी पैकेजिंग करना। सही। आजकल पैकेजिंग सेल्स, यू नो दैट, परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। आपको खुले चिप्स मिलेंगे, आप नहीं लेंगे। बिल्कुल। लेज आपको मिलेगा जिसमें 2/3 हवा भरी होती है, आप ले लेंगे इसलिए कि पैकेट अच्छा। तीसरी बात यह है कि उसकी ब्रांडिंग की बात होती है, दैट इज वेयर मार्केटिंग कम्स। तो बहरिया यूनिवर्सिटी में आप क्या महसूस करते हैं कि ब्रांडिंग के लिए क्या एजेंट्स हैं जो आपके डिपार्टमेंट ने अभी तक तलाश किए हैं? ब्रांडिंग के लिए हमारे पास लंबी कहानी हो जाएगी। हमने पूरे बहरिया यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ्स क्या है, सही, 15 चीज़ तो आराम से आती हैं उसमें। स्ट्रेंथ्स की बात ये होती है कि जैसे हमने BUTV की बात की, मैंने स्मार्ट इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स की बात की, एक हमने सीपेक का स्टडी सेंटर की बात की। अब जैसे आप जिक्र कर रहे हैं स्मार्ट इंटीग्रेशन लॉजिस्टिक्स की, तो बहुत कम लोग फिल वक्त ये टर्म समझ सकते हैं। अगर इसको आसान लफ्जों में कहें तो क्या कहेंगे? ये जो है, जो पूरा जहाँ चीज़ बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, वहाँ से लेके आखिरी कस्टमर तक पहुँचाना, सही, सारा लॉजिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल, थाईलैंड में फूल उगते हैं, बिल्कुल, आज शाम को कटते हैं, दूसरे दिन दोपहर में बेल्जियम में ब्रसल्स की दुकान पे मौजूद होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत इसके पीछे काम, लंबी कहानी है, बहुत काम होता है इसके पीछे। बिल्कुल। लेकिन ऑल दिस इज कवर्ड बाय लॉजिस्टिक्स। सही। पाकिस्तान में ये चीज़ हो रही है। अब अगर स्टूडेंट्स को ना पता हो ये चीज़ तो कोई मसला ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो टारगेट मार्केट है ना, जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, लॉजिस्टिक्स वाले हैं, वेयर हाउस वाले हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि ये एक्सपर्टीज़ बहरिया यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है और ये वो आपके लिए ये काम कर सकते हैं। एक बात मैंने की। मैं बिल्कुल दूसरी तरफ चल जाऊँ, मुझे किसी यूनिवर्सिटी का पाकिस्तान में नहीं पता है जिसमें स्टूडेंट वेलबींग सेंटर हो, मैन्ड बाय प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट। हमारे यहाँ बिल्कुल है।
اس کے ساتھ ٹراما سینٹر ہے, بالکل ڈے کیئر سینٹر کئی جگہوں پہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں بھی ہے, بالکل اسٹوڈنٹ سپورٹ سینٹر ہے ہمارے یہاں, بالکل بزنس انکیوبیشن سینٹر ہے بنا ہوا ہے, اب اس کی 5 منزلہ بلڈنگ بن رہی ہے. بالکل. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو ہمیں خود نہیں پتہ. تو یہ سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں بحری یونیورسٹی کی مارکیٹنگ کو کیسے سپورٹ کریں گے؟ ہمارا کام ہے پہلی بات آئیڈینٹیفائی کرنا, ٹھیک ہے, اس میں کیا مارکیٹیبل چیز کیا ہے, اس کی ہم پیکیجنگ کیسے کریں گے, اس کی ہم برانڈنگ کیسے کریں گے, اس کی مشہوری کیسے کریں گے تاکہ لوگ آئیں. لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں. ابھی تک یونیورسٹیز کا فوکس رہا ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر, ایگزیکٹلی, کہ زیادہ اسٹوڈنٹ آئے اور اچھے اسٹوڈنٹ آئے, تعداد. لیکن میں اس کو تھوڑی آگے لے جاؤں گا. تعداد کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس 3000 لوگ بچے اپلائی کرتے ہیں نا, آپ نے 100 لینے تو آپ کریم لے سکتے ہیں. بالکل. اور اگر 300 اپلائی کریں گے تو جو لیں گے اتنے اچھے نہیں ہوں گے. تو کوانٹٹی بھی آپ کا فائدہ ہوتا ہے, کوالٹی کا فائدہ بھی مینٹین رہے. لیکن اب جو ایک لفظ انڈسٹری میں بہت چل پڑا ہے, انڈسٹری اکیڈمیا لاجسٹکس. بالکل, ایگزیکٹلی, اسی طرف آنا چاہ رہی تھی میں. اب وہ بات کسی نے بڑی انٹرسٹنگ, ایک آج کل انجینئرنگ میں ٹرمینالوجی AI بڑی مشہور ہے, آپ نے سنا ہوگا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. بالکل. میں کسی ایک پریزنٹیشن میں گیا تو ایک صاحب نے کہا یار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو بہت اچھا ہے لیکن AI کا اصلی مطلب ہے اکیڈمیا, انڈسٹری, ان دونوں نے مل کے کام کرنا ہے. بالکل. تو بہت سارے ہمارے کام جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے, انڈسٹری کو اٹریکٹ کرنا. کیا دیکھتے ہیں اس وقت آپ بحری یونیورسٹی اور انڈسٹری کی کولیبوریشن کس طرح سے ہے؟ بہت کم ہے. ہم کیا کر رہے ہیں ابھی تک, ہم کچھ لوگوں کو گیسٹ لیکچر کے لیے بلاتے ہیں, کچھ لوگ ہمارے پاس وزٹنگ کے لیے آتے ہیں. پروجیکٹ بچے اپنے طور پہ جو ڈھونڈ کے لاتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. ایک یونیورسٹی کا میں آپ کو اگزامپل دوں, انہوں نے کہا جی کہ اس سال 25% پروجیکٹ جو ہوں گے وہ انڈسٹری کے ہوں گے, انڈسٹری آپ کو دے گی اور انڈسٹری کا آدمی اس کو سپروائز کرے گا. صحیح. اگلے سال انہوں نے کہا جی 50% پروجیکٹ ایسے ہوں. تیسرے سال میں ان کا 100% پروجیکٹ جو ہوں گے انڈسٹری کے ہوں گے, انڈسٹری کا آدمی ہوگا اس کو سپروائز کرے گا, وہ ایکسٹرنل سپروائزر ہوگا, انٹرنل. فائدے کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو آپ ریئل لائف سچویشن پہ کام کرتے ہیں, تھیوریٹیکل سچویشن پہ نہیں کرتے. دوسرے کہ آپ کسی کمپنی کے ساتھ 6 مہینے کام کرتے ہیں نا, 80% بچوں کو ان میں نوکریاں مل جاتی ہیں. صحیح. اور آئی نو انسٹیٹیوشنز ان پاکستان. بالکل بالکل, ایگزیکٹلی. جب انہوں نے 6 مہینے کام کیا جنرل کو پتہ لگتا ہے یہ تو اچھے بچے ہیں, ان کو وہاں جابز مل جاتی ہے. تیسری بات یہ کہ ہمیں ہر یونیورسٹی کی طرح بحری یونیورسٹیز آلسو, اب آپ نے سنا ہوگا کہ HEC کی فنڈنگ کم ہوگی, بالکل آدھی ہوگی. HEC کی فنڈنگ کم ہو گئی تو یونیورسٹیز کی فنڈنگ بھی کم ہو جائے گی. تو ایک یونیورسٹیز وہ آر پلاننگ فار دا فیوچر, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی ایڈیشنل ریونیو اسٹریمس. اور پیسہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ بالکل, پروجیکٹ سے آ سکتا ہے, کنسلٹنسی سے آ سکتا ہے. اب میں بڑی چھوٹی سی بات کروں, اگر میں ایڈورٹائزنگ پڑھاتا ہوں بچوں کو, میری کلاس میں 40 بچے وہاں, ہم کیوں کمپنیوں کے ایڈورٹائزنگ کمپنی کے پاس جا کے یہ نہیں کہتے یار کچھ کام ہمیں دے دو, ہم شروع میں پیسے نہیں مانگے اس کے, لیکن فائدہ کیا ہوگا بچے ایک ریئل لائف سچویشن پہ کام کریں تو ہم ایک ارننگ ہینڈ بن جائیں گے یونیورسٹی کے لیے. کنسیپٹ یہ ہے اور اس پہ بات ہو رہی ہے الحمدللہ بحری یونیورسٹی میں کہ ہم ایک بحری یونیورسٹی کی سروسز کمپنی کھولیں. صحیح. کہ جتنی ہم چیز سروسز دے سکتے ہیں لوگوں کو پڑھائی کے علاوہ, پڑھائی میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے یہاں جا کے پڑھا سکتے ہیں. ہمارے کو بہت اچھا پروفیسر ہے, ہم آؤٹ سورس کر دیتے ہیں اس کو, صحیح آپ کے یہاں کے پڑھا دے گا. کیونکہ یوزلی یونیورسٹیز میں پابندی ہوتی ہے کہ ہماری فیکلٹی کہیں اور جا کے نہیں پڑھا سکتے. ہم الٹی بات کر رہے ہیں, ہم کہیں جی ہماری فیکلٹی آپ کے یہاں کے پڑھائے گی, ظاہر ویل چارج مور بیکاز ویل اونلی سینڈ دا ویری بیسٹ. فیکلٹی گیٹس ٹو کیپ سم منی, یونیورسٹی گیٹس ٹو کیپ سم منی. لیکن مشہوری کیا ہوگی, وہ کہیں یار وہ ڈاکٹر فلانا جو ہے نا بہت زبردست ٹیچر ہے, بحریہ کا پروفیسر. تو اس طرح سے ہم اپنے برانڈ کی پبلسٹی کریں گے. یہی بات. صحیح. اور بھی بہت ساری چیز طرح کرنے کی بات کہ برانڈ بلڈ کیا, آپ کو برانڈ کی ویلیو ہے دین یو کانٹ, مطلب میں نے لیس کی بات کی نا آپ کو, بالکل لوگ اس کے 3 گنا پیسے دیتے ہیں, کھلی چپس کے نہیں دیتے. برانڈ ویلیو تو یہ ایک پرسیپشن ہے اور یہ اوور اے پیریڈ ٹائم کریٹ ہوتا ہے. کچھ یونیورسٹیز نے کر لیا ہے, کچھ یونیورسٹی کر رہی ہیں کوشش, انشاءاللہ ہماری کوشش ہے, ویل ڈو اے گڈ جاب. تو کیا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے, جیسے آج کل ایڈمیشنس کا سیزن ہے, تو اس میں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا کیا رول ہوگا, کہاں سٹینڈ کرے گی بحری یونیورسٹی؟ میں جو بڑی چھوٹی سی بات بتا دوں آپ کو, ٹپکل ایڈورٹائزمنٹ جو اشتہار جاتا ہے تو اس میں کہ یہ پروگرامس ہے, یہ فلانا. بالکل. وہ تو ایک اشتہار گیا اس لیے کہ انفارمیشن تھا. اب لوگوں کو کنورٹ کرنے کے لیے یہ ہو گیا اویئرنیس والی چیز. اب ہم نے انٹرسٹ کریٹ کرنا ہے کہ بحری یونیورسٹی میں کیوں آئیں گے بچے. ہم نے کہا جی آپ کو پتہ ہے بحری یونیورسٹی کی یہ 10-15 اسٹرینتھس ہیں,
آپ ہم نے اس کا ایڈورٹیزمنٹ دیا, اشتہار دیا, اس کا ہم نے ہیڈنگ لگائے وائی اسٹڈی ایٹ بحریہ یونیورسٹی. اس میں ہم نے پروگرام کی ڈیٹیل نہیں کی, ہم نے کہا پروگرام جو ہے پلیز گو اینڈ وزٹ دا ویب سائٹ. پھر تیسری ہم نے بات کی کہ بحریہ یونیورسٹی کی کیپیبلٹیز کیا ہیں, جس میں نے اسمارٹ انٹیگریٹڈ لاجسٹکس کی, انکیوبیشن سینٹر فلانا کی بات. تو وی آر ڈوئنگ اے سیریز آف ایڈ. انفارمیشن تو ہم نے دے دی, پہلا تو کنسیپٹ یہ ہوتا ہے انفارمیشن دی آپ نے, انٹرسٹ کریٹ کیا, لوگوں کو یہاں تک لے کے آئے. صحیح. اب ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم ایک میری یونیورسٹی کے اندر ایک ٹور بنائیں گے, بچے آئیں تو ان کو ہم 40 منٹ کا ٹور دیں. میرا خیال ہے کہ ایڈمیشن سے پہلے ایک اوپن ڈے رکھا جاتا ہے. اوپن ڈے ہوتا ہے لیکن وہ بچے خود آ کے جاتے ہیں. اب اس سے ہم اس کو آگے لے جائیں گے. اور یہ میرا میڈیا ہاؤس سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم مجھے ایک ورچوئل ٹور بنا دیں. صحیح. آج کل دنیا میں ہوٹلوں میں ہوتا ہے. بالکل. مطلب ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے مانسیرا سے بھی آگے کسی گاؤں میں, وہ ویب سائٹ پہ جا کے پورا بحریہ کیا ٹور لے سکتا ہے 40 منٹ کا, کہ یہاں یہ, یہاں یہ, یہاں he or she doesn't have to come to the university. Exactly. یہ بڑی فیسلٹی ہو جائے گی میرا خیال ہے آنے والوں کے لیے. یہ کام ہے مارکیٹنگ کے کرنے والے, انشاءاللہ کریں گے ہم. تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت بحریہ یونیورسٹی کا مستقبل کیا ہے؟ بحریہ یونیورسٹی کا مستقبل بہت اچھا ہے, لیکن اچھا مارکیٹنگ کا ایک اور کام نے بات نہیں کی. صرف یہ نہیں بتانا کہ کیا کرو, یہ بھی بتانا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ٹرینڈس کیا ہے. سو یو کیپ اہیڈ آف دی مارکیٹ. اب جیسے ایک ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ کراس فنکشنل ڈگریز ہوتی ہے. پہلے انجینئرنگ ہوتی, مینجمنٹ ہوتی. اب یار کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ انجینئرنگ والا مینجمنٹ میں 4 کورس پڑھنا چاہ رہا ہے, مینجمنٹ میں 4 کورس یہاں پڑھ لے, آپ اس کو جوائنٹ ڈگری دے دیں. صحیح. دوسری بات یہ ہو رہی کہ جی 2 سال کا ایک آپ کا ماسٹرز کا پروگرام ہے, 2 سال میں بعض کورسز ایسے ہیں کہ وہ آن لائن کر سکتا ہے. بحریہ یونیورسٹی آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. کچھ یونیورسٹیز یہ آفر بھی کر رہی ہیں ریموٹ. تو یہ ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں. اب بحریہ یونیورسٹی نیڈس ٹو اڈیپٹ دوز ٹرینڈ. اب میں نے ایک باہر کی یونیورسٹی آئی تھی, ان سے ہماری بات ہوئی, میں بھی ظاہر میٹنگ میں تھا, ان سے بات ہوتا, ہم پوچھا کتنے اسٹوڈنٹ تھے, تو انہوں نے کہا جی 6000. تو 6000 سن کے ہم کا زیادہ ایکسائٹ نہیں ہوئے. ہم نے کہا یار 8000 تو ہمارے ایک کیمپس میں. اس کے بعد کہنے لگے جی 6000 ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں, 12000 آن لائن اسٹوڈنٹس. دیٹ چینجز دا ورلڈ. سو ہم مارکیٹنگ کا کام یہ بھی ہے کہ بتانا کہ بھائی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کو فیوچر میں کہاں لے جانا ہے. مارکیٹر کا ایک بہت اہم کام ہوتا ہے, دس از ویئر یو نیڈ ٹو گو اینڈ پلان. یو نیڈ ٹو پلان ٹوڈے فار واٹ ول ہیپن 2 years ڈاؤن دا روڈ. مستقبل کے حالات تو بہت اچھے نظر آ رہے ہیں, لیکن میں یہاں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ ابھی کے جو حالات ہیں, کرنٹ جو سچویشن ہے, اس میں کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بحریہ یونیورسٹی باقی جو ادارے ہیں ان سے مختلف ہے؟ 2-3 آپ کو مزے کی چیزیں بتاؤ جو ہونے والی. اس سپٹمبر میں ہمارا 7 منزلہ بحریہ بزنس اسکول کی بلڈنگ تیار ہو چکی. بالکل. ماڈرن ہوگی, نئی ہے, ڈیزائن فار دا بزنس اسکول. ٹھیک. گریٹ انیشیٹو. گریٹ انیشیٹو. میرے خیال میں 6 مہینے کے اندر ہمارا 5 منزلہ بحریہ, پہلے ہم اس کو انکیوبیشن سینٹر کہتے تھے, اب وہ انوویشن سینٹر ہو گیا, اس لیے کہ اس میں اور بھی چیزیں 6 مہینے میں وہ تیار ہو جائے گا. 1.5 سال میں ہمارا نیو انجینئرنگ اسکول H11 میں تیار ہو جائے گا. 3 سال میں زمین لے لی گئی تو لاہور میں ہمارا نیا کیمپس تیار ہو جائے گا. بالکل. 3 سال میں انشاءاللہ بحریہ یونیورسٹی کا نیا میڈیکل کالج اینکریج میں بن جائے گا. اور بھی بہت ساری چیزیں. بحریہ از ناؤ پلاننگ ٹو اوپن اپ ان کراچی اے میری ٹائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک. کیوں؟ اس لیے کہ میری ٹائم کے لیے تو ہم ہی سب سے بہتر ہے نا. بالکل. ایگزیکٹلی. ہم سے ایسا کوئی نہیں کر سکتا. تو وی آر ناؤ پلاننگ آن اے میری ٹائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ان کراچی اینڈ وی آر دا بیسٹ پیپل ٹو ڈو اٹ. سو دیر سم گریٹ انیشیٹوز ان دی فیوچر. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچے جو آتے ہیں صرف بحریہ کو آج کے نہ دیکھیں, یہ دیکھیں کہ یہ بحریہ میں کیا چیزیں فیوچر میں ہونے والی, اور کچھ یہ مارکیٹنگ کا کام ہوتا ہے ان کو بتانا کہ یار یہ چیزیں پائپ لائن میں ہیں. آپ آج کے لیے تو نہیں آ رہے ہو نا, بائی دا ٹائم یو گریجویٹ کوڈ بی 2 years or 4 years. بالکل. ایگزیکٹلی. سو یو نیڈ ٹو نو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان دی فیوچر. شاہد صاحب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, لیکن کیونکہ وقت کی کمی ہے اور پروگرام جو ہے وہ ہمیں ختم کرنا ہے, تو میں یہاں پہ چاہوں گی کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے یا تمام دیکھنے والے سننے والوں کے لیے اگر آپ ہمیں جو ہے وہ کچھ لاسٹ ورڈز, کوئی کامنٹ دینا چاہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے میرا یہ ہے کہ ڈونٹ لک فار این ایزی لائف. ایزی لائف ڈزنٹ گیو یو مچ. نئی نئی چیزیں کرتے رہو, نئی نئی چیزیں ٹرائی کرتے رہو. جو صحیح ہوگی اچھی بات ہے, 1-2 نہیں صحیح ہوں کوئی بات نہیں, موو آن. دوسری, اگر باہر کے لوگ, انڈسٹری والے لوگ, گورنمنٹ کے لوگ
اگر دیکھ رہے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ یہ ہوگی، بحریہ یونیورسٹی از گڈ، ویری گڈ، لیکن آپ ہمیں اگر مدد کریں فار ایگزامپل اسکالرشپس دینے کے لیے تو وی کین بی مچ بیٹر. اینڈ جو بحریہ یونیورسٹی کی جو اچھائیاں ہیں ہم ان لوگوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں جو اس کو ادروائز فائنینشلی افورڈ نہ کر سکیں. بالکل. تو دس وڈ بی مائی ریکویسٹ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ونس اگین. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. امید کرتے ہیں جناب آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اسی طرح آپ سے لیں گے اجازت کیونکہ ہمارے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ایک نئے پروگرام میں ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے بائے.